اور حضرت حکیم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے 2079 نمبر پہ، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کاتما وکظما محقت برکت بیعہما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر طور پہ ہم اگر ہمارے معاشرے میں نے اگر کوئی چیز بیچنی یا خریدنی ہے نا، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جھوٹ بولنا یہ ایک بڑے پتے کی بات ہے، اسی سے ہی میرا سودا بکنا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، بائع اور مشتری، جو لین دین کا معاملہ کرنے والے ہیں، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک وہ جدا نہیں ہوتے نا اتنے تک ان کو سودے کا اختیار ہوتا ہے کہ لیں یا نہ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے، کیونکہ بات کرنے سے تو سودا طے نہیں ہو جاتا نا۔ اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے، میں نے لینی ہے، تو اس کا ہم ریٹ بھاؤ پوچھتے ہیں، پھر وہ چیز اگر پسند آئے یا ہم نے ہماری ضرورت کے مطابق ہو تو پھر ہی لینی، کوئی بات اگر سمجھ آئے گی۔ ایک تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہیں ہوتے اتنے تک دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا سودا واپس لے لے، میں نے نہیں لینا، یا اگلا بندہ کہے میں نے نہیں لینا، بس رہنے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے بائع اور مشتری فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، دونوں سچ بول دیں اور اپنی چیز کی صحیح قیمت وہ بتا دیں، اور اگر اس میں کوئی وعدہ گھاٹا ہے وہ بھی بتا دیں، چھپائیں کوئی چیز نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بات چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے، دنیا کے بھی یہی اصول ہوگا، کیا ہے کون آج معاف کرتا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری چیز بک جائے، وہ بک تو جائے گی لیکن برکت کہاں سے آئے گی؟ میں آپ کو برکت کا نسخہ بتانے لگا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں میں نے ایک چیز کو بیچنا ہے، میرا خیال ہے کہ میں اس کے عیب نہیں بتاؤں گا نا، چھپاؤں گا تو پھر وہ بک جائے گی اور شاید اچھے پیسے مل جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں چیز بیچ رہے ہیں، بیچنے والا لینے دینے والے دونوں، اگر وہ سچ بول دیں اور اپنی بات کی وضاحت کر دیں، صاف صاف ایک دوسرے کو بتا دیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کی اس بیچنے اور خریدنے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر بیچنے والا جو ہے وہ اگر پیسے لے گا ان پیسوں میں برکت، اور جو خریدنے والا ہے اللہ اس کو بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَاتَمَا، اور اگر دونوں باتوں کو چھپائیں، ایک چیز بیچنی ہے لیکن بیچنے والا اپنی باتیں چھپائی جا رہا ہے، خریدنے والا اپنی باتیں چھپائی جا رہا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برکت ہوتی ہے نا اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو کثرت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ برکت کی بڑی ضرورت ہے۔ برکت نہ ہونا تو پھر انسان کے پاس جتنے بھی مال و دولت ہو، یاد رکھیے گا وہ کسی کام کا نہیں ہو، کسی کھاتے کا نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کام ایسا کریں جس میں برکت ہونی چاہیے، برکت اگر ہوگی تو وہ تھوڑے پیسوں میں، تھوڑے مال میں بھی ہو سکتی ہے۔ برکت کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ وہ پیسے ہمارے پورا مہینہ چل جائیں، جتنے ہم نے کما لیے ہیں وہ پورا ہفتہ چل جائیں۔ پھر برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ دکھ تکلیف سے محفوظ رکھے۔ برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں صحت اور سلامتی والی زندگی دے رکھے، ہمارے بچے ٹھیک ہوں، ہمارا گھر ٹھیک ہو، ہم حلال رزق جو ہے وہ صبح شام کھا رہے ہیں، یہی برکتیں ہیں۔ اور پھر حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل لہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2315 نمبر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے اس بندے کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہو۔ بربادی ہو کئی مرتبہ آپ نے اس طرح کہا کہ اس بندے کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے ہاں جو چپ رہتا ہے نا اس کو سمجھا جائے گا یہ کمل ہے، پاگل ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ہمیں جہان کے جھوٹ سنائے
کسی کی غیبت کرے، جھوٹ بولے، گلے شکوے کرے، ہم کہیں گے یہ بڑا سچا بندہ ہے، یہ بڑا سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کرے نا ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ اور جس کے لیے حضور نے تباہی کا اعلان فرما دیا، پھر یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی بندہ ترقی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ اور دوسری بات فرمائی لا یخونہ ولا یکذبہ، مسلمان نہ ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، ولا یخذلہ، اور نہ مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کی عزت بحال ہے، ہر مسلمان کی عزت ہے، احترام ہے، کسی کی عزت کو اچھالنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ارضہ ومالہ ودمہ، ہر بندے کا مال، ہر بندے کی عزت، ہر بندے کا خون، حضور نے فرمایا یہ محفوظ ہے، ان کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اللہ کے رسول نے حفاظت کی ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، پھر رسول اللہ نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے، باتوں سے پرہیزگاری نہیں ہوتی، باتوں سے پرہیزگاری نہیں ہوتی، کسی کو کہہ دینے سے پرہیزگاری نہیں ہوتی، پرہیزگاری انسان کے دل میں ہوتی ہے اور پھر وہ نظر بھی آتی ہے، دوسروں کو بتانا نہیں پڑتا۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے شریر ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، حقیر سمجھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کیا جو کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کا شریر ہونا ہی اتنا ہی، اس کے شریر ہونے کے